أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 163 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 163 تا 167 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹک اٹک کر مشقت کر کے قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر عطا ہوتا ہے. جو اٹک اٹک کر مشقت کر کے قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر عطا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. پچھلی روایت یہ تھی بلکہ یہی حدیث تھی. پچھلا جملہ یہ تھا اس حدیث کا کہ جو ماہر ہو جائے وہ تو مقربین کے ساتھ ہوگا، انبیاء و فرشتے. آج کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشقت کرنا پڑ رہی ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تلاوت کا ثواب اور ایک جو مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کا ثواب. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا اب قرآن حکیم کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے بھی کچھ مشقت ہوتی ہے. میرے علم میں ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے تو جو صبح نہیں دیکھ پاتے وہ رات کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پر جا کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر جہاں اپلوڈنگ ہوتی ہے. مشقت تو ہے، اپنا وقت نکالنا اور نہ مل پائے وقت یا بجلی دستیاب نہیں تو اس کو ریپیٹ ٹائم میں دیکھنا وغیرہ وغیرہ. یا جہاں کہیں ہم دین کی تعلیم کے سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، قرآن کے سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، جتنا کسی عمل مشقت بڑھتی ہے اتنا اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ ہمیں پوری دل جمعی اور اخلاص کے ساتھ اپنی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 163 تا 167 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف
اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا حال ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے آپ سے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا آپ سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یقیناً وہ جا پڑے بہت دور کی گمراہی میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 163 تا 167 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے اور ربط آیات کی طرف چلتے۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ربط آیات کے ذیل میں۔ یاد ہو گیا ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ آئیے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ آج کی نشست میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیت میں انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا اہل کتاب کے نیک لوگوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت تھی۔ وہ اہل کتاب جو نیک تھے، نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے لیے بشارتوں کا بیان تھا پچھلی آیات میں، آخری آیت جو ہم نے سمجھی۔ اب کیا ہے؟ اب انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی کے گلدستے کا بیان اور انہیں وحی عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ کیسا گلدستہ ہے؟ یہ بڑا پیارا گلدستہ۔ کئی انبیاء کے ناموں کا ذکر ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، اور ان کو وحی عطا کیے جانے کا ذکر آیا۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تعارف سے مراد یہ ہے کہ جن آیات کو ہم سمجھیں گے، تشریحات کو سمجھیں گے، ان کا پہلے مختصر بیان ایک خاکے کے طور پر سامنے آتا ہے تاکہ آئندہ بات سمجھنا آسان ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں تعارف۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی عطا کی گئی۔ مراد اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ نے اپنی وحی سے سرفراز فرمایا، انہی کو ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام اتمام حجت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اتمام حجت، کل کوئی بہانہ نہ بنائے کہ اللہ آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ مبعوث کا مطلب ہوتا ہے بھیجا جانا۔ مبعوث کا مطلب ہوتا ہے بھیجا جانا۔ تو لکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام اتمام حجت کے لیے مبعوث ہوئے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اشارہ یہود کی طرف بھی ہے، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہے۔ ہر آیت میں کیا نقطہ پیش نظر ہے یا کیا سب ٹاپک گفتگو میں آئے گا، اس پر بات ہوتی ہے تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ النساء آیات 163 تا 167 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے النساء آیت 163 تا 164، 13 رسولوں کے ناموں کا گلدستہ۔ 13 رسولوں کے ناموں کا گلدستہ ایک ہی مقام پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 165، نبوت کے بنیادی مقصد کا بیان، کیوں رسولوں کو بھیجا گیا اس بات کے بنیادی مقصد کا بیان۔ اس کے بعد آیت نمبر 166، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل میں سے نازل فرمایا۔ یہ قرآن کیا؟ یہ اللہ کے علم کامل میں سے عطا کیا گیا کلام ہے۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے، آیت نمبر 167، حق سے منہ پھیرنے والے گمراہ ہو چکے، جانتے بوجھتے جنہوں نے حق کو رد کیا وہ گمراہی میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے النساء آیت نمبر 163، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ النساء آیت نمبر 163 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے یہود کے آسمانی کتاب کے مطالبے کو اب دوسرے طریقے سے باطل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ تو صدیوں سے ہدایت عطا فرماتا رہا ہے، چنانچہ کئی پیغمبروں کو یہاں پر ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، رسول پہلے بھی آتے رہے اور ہر دور میں اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا، اب آخری رسول محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، مانو اور ایمان لاؤ۔ آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، انبیاء کے اسماء گرامی کے بیان کے بعد وحی کا ذکر، انبیاء کے اسماء گرامی کے بیان کے بعد وحی کا ذکر۔ کتنے انبیاء کا نام ہے؟ 13 انبیاء کے ناموں کا یہاں پر خوبصورت گلدستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وحی عطا کیے جانے کا ذکر بھی ہے۔ آخری بات لکھی گئی ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر نزول وحی کی نوعیت یکساں تھی۔ کیا مطلب؟ تمام انبیاء کو منتخب کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ تمام انبیاء کو وحی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ یہ یکسانیت ہے، ورنہ ایک فرق تو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی عطا ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، مگر دو باتیں مشترک، اللہ نے ہمیشہ پیغمبروں کو چنا ہے، کوئی کبھی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیغمبروں کو ہمیشہ چنا اور اللہ ہی نے وحی ان کو عطا فرمائی تاکہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو سکے۔ اس تناظر میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر نزول وحی کی نوعیت یکساں تھیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 164 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ النساء آیت نمبر 164 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا حال ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے آپ سے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا آپ سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ نساء آیت نمبر 164 کا۔ آئیے پیغمبروں ہی کے حوالے سے گفتگو ہے، اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اس آیت کے ذیل میں تشریح میں لکھی گئی ہے اہل ایمان کا تمام انبیاء اور رسولوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل ایمان کا تمام انبیاء اور رسولوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اجمال کہتے ہیں جس میں تفصیل نہ ہو، اجمال کہتے ہیں مختصر سمرائزڈ وے میں جس میں تفصیل نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک مشہور روایت ہے نا، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول بھیجے گئے، کیا سب کے نام ہمیں معلوم ہے؟ نہیں۔ سب کے حالات ہمارے علم میں؟ بالکل نہیں، مگر ہم مانتے سب کو ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولی، سورۃ البقرہ کے آخر میں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ تو اجمال کا مطلب کیا ہے؟ مجموعی طور پر تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری، کسی ایک کا کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تفصیلات النساء میں بھی آئی ہیں، البقرہ میں بھی آ چکی ہیں۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح کے ذیل میں لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کرنے کا بیان۔ کیسے ہم کلامی ہوئی؟ کوہ طور پر اللہ نے خطاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تفصیل آئے گی مکی صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، رب تعالیٰ سے ملاقات اور رب تعالیٰ کا کلام، موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی 16ویں پارے میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 165 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب نساء آیت نمبر 165، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ النساء آیت نمبر 165 کا تمام رسولوں کی بنیادی ذمہ داری کا اس میں تذکرہ ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے رسولوں کا مقصد بعثت، روز قیامت لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے بے عملی کا کوئی جواز نہ رہے۔ بعثت پہلے بھی ذکر کیا تھا، بھیجا جانا۔ رسولوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ کل کوئی اللہ کے سامنے حجت نہ پیش کرے، بحث نہ کرے، بہانے نہ بنائے
کہ اللہ آپ کا پیغام تو ہمیں پہنچا نہیں. ہر دور میں، ہر علاقے میں، کم و بیش ہر قوم میں کہہ لیجئے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. ہاں یہ سلسلہ مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اس کی مزید تفصیل سورۃ المائدہ کچھ ہی دنوں میں شروع کریں گے، آئے گی کہ دین مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تاہم بنیادی مقصد پیغمبروں کا کیا تھا؟ اتمام حجت ہو جائے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے تاکہ کل کوئی بے عملی کا جواز پیش نہ کر سکے. اسی تسلسل میں اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، لوگوں کو نیکی پر خوشخبری اور نافرمانی پر برے انجام سے خبردار کرنا انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل ہے. بشارت کا لفظ آتا ہے، مبشرین بشارت دینے والے. کن کے لیے بشارت؟ جو نیکیاں کریں، اطاعت قبول کریں. اور منذرین انذار کرنا، خبردار کرنا، وارن کرنا، ڈرانا. کیا مطلب؟ جو نافرمانیاں کریں، اطاعت سے روگردانی کریں، اطاعت سے فرار اختیار کریں، ان کے لیے ڈراوا جہنم کے عذاب کا. تو پیغمبر لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے. یہ پیغمبروں کے فرائض منصبی میں، ان کا جو منصب تھا رسالت کا، اس منصب کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ بات داخل تھی. اب ایک اہم بات ناظرین کرام بہت توجہ فرمائیے گا، اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں ہے. کیا؟ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. کیوں؟ ہم ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں نا. اب کوئی پیغمبر آئیں گے؟ نہیں. کوئی کتاب آئے گی؟ نہیں. انسانیت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ناظرین کرام کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں آئیں گے. انسانیت آج بھی اربوں کی تعداد میں دنیا میں ہے. ارب ہا ارب انسان ہے جن تک کلمے کی دعوت نہیں پہنچی. ان تک کون پہنچائے گا؟ ہم مسلمان جو ختم نبوت کے عقیدے کے قائل ہیں. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں. ہمیں پیدا ہی کیا گیا انسانیت کے لیے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 110. نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا. دنیا والے اپنے لیے جئیں گے، تمہیں لوگوں کے لیے جینا ہے. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ختم نبوت کے بعد ذمہ داری ہماری ہے. اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اگلی 2 آیات کا مطالعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ النساء آیت نمبر 166 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. سورۃ النساء آیت نمبر 166. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. ناظرین کرام یہ ہے ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 166 کا. گواہی کا بڑا زبردست بیان ہے. آئیے اس گواہی کے حوالے سے تشریح کو سمجھتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، قرآن کی حقانیت کا جلالی اسلوب میں بیان. جلال سمجھتے ہیں؟ فلاں جلال میں آ گیا، یہ اللہ کا جلال ہے. لوگ تو انکار کر رہے ہیں جیسے کہ اہل کتاب و یہود، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو کلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر عطا فرمایا. یہ ہے زور اس کلام میں. اس کو ہم نے یہاں لکھا، قرآن کی حقانیت کا جلالی اسلوب میں بیان. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، قرآن کی حقانیت کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہ ہیں. کوئی قبول کرے یا نہ کرے، جلالی انداز بھی ہے اور شان بے نیازی بھی. اللہ فرماتا ہے میں خود گواہ ہوں، اور اللہ کے فرشتے گواہ ہیں کہ یہ قرآن برحق طور پر عطا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے مزید لکھا ہے، تمام گواہیوں پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کی فوقیت کا بیان. الفاظ آئے وکفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر. ساری گواہیوں سے بڑھ کر گواہی خود کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت لامحدود ہے. اس کے کلام کے حقائق بھی لامحدود ہیں. اللہ کا علم
علم کامل اور اس کی وسعتیں لامحدود. اللہ نے علم کامل کی بنیاد پر قرآن کریم عطا فرمایا، اس کے حقائق، اس کے عجائبات، اس کے نت نئے پہلو، معرفت کے حکمت کے موتی وہ بھی لامحدود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قرآن حکیم کے عجائبات، یونیک پہلو، خوبصورت پہلو، عمدہ پہلو، نئے نت نئے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت النساء آیت نمبر 167 167 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. النساء آیت نمبر 167 ہے. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یقیناً وہ جا پڑے بہت دور کی گمراہی میں. ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ النساء آیت نمبر 167 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ کے علم اور اس کی گواہی کا بھی انکار کیا. قرآن کی حقانیت اللہ بیان فرما رہے اور اللہ سے بڑھ کر گواہ تو کوئی نہیں. تو جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ کے علم اور اس کی گواہی کا بھی انکار کیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانا. اگلی بات لکھی گئی اس آیت کی تشریح میں، مراد یہودی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے اور دوسروں کو قبول حق سے روکتے تھے. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، یہود اپنے کفر کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے. یہ جو انہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے اور اس کفر کی وجہ سے بھی دور کی گمراہی میں جا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی کی ہر شکل سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ سورۃ النساء آیات 163 تا 167 کا بیان کسی درجے میں الحمدللہ مکمل ہوا. وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا. خاصا انتظار اور صبر ان کو کرنا پڑتا ہے، پھر ان کی باری آتی ہے بولنے کی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. جی فاروق بھائی، سب سے پہلا سوال آپ کیا کریں گے؟ آج کی زیر مطالعہ آیات کے اندر شروع میں ذکر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا، اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کا ذکر آیا. اس میں آپس میں کوئی حکمت؟ اس میں آپس میں کوئی حکمت، ویسے تو 13 رسولوں کا ذکر آیا، لیکن خاص بات آئی کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ویسے ہی وحی عطا فرمائی جیسے کہ نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. علماء امت نے بڑا پیارا نقطہ اس میں بیان کیا کہ معروف بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. کتابیں تو بہت کم نازل ہوئی نا، کتاب کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی. تو اے نبی علیہ السلام آپ کو بھی ویسے ہی وحی عطا فرمائی جیسے کہ نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. نقطہ کیا ہے سمجھنے کا؟ نوح علیہ السلام کو کتاب تو نہیں ملی معروف معنی میں، مگر وحی ملی. معلوم ہوا کتاب کے علاوہ بھی وحی پیغمبروں کو عطا ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے سنت و حدیث کی. یہ دلیل ہے سنت و حدیث کی. ناظرین کرام نوٹ کیجئے، سمجھ لیجئے دوبارہ. اے نبی علیہ السلام آپ کو ہم نے وحی عطا فرمائی جیسے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. نوح علیہ السلام پر معروف معنی میں تو کتاب نازل نہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے وحی عطا ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو کتابوں کے علاوہ بھی وحی عطا ہوتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے قرآن بھی آپ کو عطا ہوا اور وہی جیسے نوح علیہ السلام کو عطا ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی. گویا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ کو وحی عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم عام طور پر حدیث یا سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کتنے رسولوں کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے؟ اس کی کچھ تعداد بتائی جا سکتی ہے؟ تعداد بتائی جا سکتی، بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نے فرمایا کچھ کا ذکر کیا، بہت سوں کا ذکر نہیں فرمایا. مشہور روایت، ایک روایت حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول آئے اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. تاہم قرآن حکیم میں 26 انبیاء اور رسول کے نام لیے گئے. کتنے؟ 26. ناظرین کرام ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، بہت سارے خوبصورت سے فریمز پبلش ہوتے ہیں، چھپتے ہیں اور ان کو فریم کیا جاتا ہے ان پیپرز کو، جن میں 25 رسولوں کے ناموں کا ذکر آتا ہے کہ یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ان چارٹس کے اندر مسنگ ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا نام بھی قرآن نے لیا.
تو عام طور پر جو ہمیں کوئی چارٹ کا بھی ملے گا چھپا ہوا اس میں 25 نام ملیں گے، حالانکہ نام ٹوٹل 26 ہیں جو لیے گئے۔ عزیر علیہ السلام کا نام پتہ نہیں کیوں اس میں نہیں آتا، عزیر علیہ السلام کا نام بھی پیغمبروں کے لسٹ میں قرآن حکیم میں بیان ہوا۔ یوں 26 انبیاء اور رسل کے نام کم و بیش قرآن حکیم میں بیان ہوئے، کل 26 کا بیان ہوا نام لے کر۔ اور آج کے نشست میں جو گلدستہ ہے تو اس میں کتنے تھے؟ 13۔ تو 13 اور 13 کتنے ہوتے؟ 26۔ تو آدھے پیغمبروں کے نام تو آج مل گئے، باقی تلاش کر لیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی بیٹا عقیل آپ کا کیا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 165 میں رسولوں کی ذمہ داری جو بتائی گئی ہے کہ وہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے تھے، تو ختم نبوت کے بعد جو ہے نا، ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر سکیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا بہت قیمتی سوال ہے کہ ختم نبوت کے بعد جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک بڑی پیاری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجئے، ناظرین کرام یاد کر لیجئے، رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ویسے تو ہم ٹرکس اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، کتنی پیاری بات ہے، ماں ہے ہی اتنی پیاری بات، ماں ہے اتنی پیاری ذات، ٹھیک ہے، لیکن جب دعا رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر تو ہزاروں مائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے، ایک بات بھی سنے تو پہنچا دے، اس کو دعا دے رہے نبی اکرم علیہ السلام، اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے، میری طرف سے، چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک بات بھی تمہیں پتہ چل گئی تو اس کو پہنچا دو۔ تو پہلی بات تو ناظرین کرام سمجھ لیجئے، ایک ہے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا، مفتیان کرام اور علماء کرام جو حاصل کرتے ہیں پورے کے پورے دین کا علم تاکہ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ ایک ہے دین کی دعوت کا کام، قرآن کی بنیادی دعوت کا پیغام، قرآن کا بنیادی پیغام انسانیت تک پہنچانا۔ ایک آیت بھی آتی تو پہنچا دو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں ہم علم میں اضافہ کریں گے تو بتا بھی سکیں گے، ہمارا عمل صحیح ہوگا تو پھر کچھ منہ بھی ہوگا دوسروں کو بیان کرنے کا۔ پھر ہم اپنے اگر کالج یا اسکول لائف میں ہیں یا اکیڈمک لائف میں ہیں تو اپنے کلاس میٹس کو یا اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں تو قرآن کے حلقے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے بلا مبالغہ۔ لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے تو لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ آڈیو ویژولز جو میڈیا اویلیبل ہے سب کو استعمال کیا جا سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مساجد، یہ سارا کچھ دستیاب ہے سب کو پہنچانے کے لیے۔ ہمیں اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق یہ تمام وسائل اور ریسورسز کو استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ کیوں؟ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا ایک سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہے آج اس قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں وہ ہمارے سامنے لکھا ہے کہ اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ بات 4 مرتبہ سورۃ القمر میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ بات 4 مرتبہ سورۃ القمر میں آئی، سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، پھر آیت نمبر 32 میں، پھر آیت نمبر 40 میں۔ سورہ رحمان والی آیت 31 مرتبہ، پچھلی نشست میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 مرتبہ، اور یہ آیت کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ سورۃ القمر میں۔ اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں وہ آئندہ کا بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام قرآن معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھا ان کا آخر میں مختصر بیان راؤنڈ اپ کے طور پر 3 باتیں حاصل مطالعہ کے ذیل میں۔ سب سے پہلی بات، تمام انبیاء اور رسولوں پر نزول وحی کی نوعیت یکساں رہی، تفصیل آ چکی، سوال بھی آ چکا اس حوالے سے۔ دوسری بات، تمام انبیاء بشارت اور انذار کی ذمہ داری ادا فرماتے رہے۔ اب یہ کس نے کرنا ہے بھائی؟ یہ ہم نے کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ آخری بات، رسالت کا مقصد اتمام حجت ہے تاکہ کل کوئی اللہ کے سامنے بہانہ پیش نہ کر سکے، بے عملی کا جواز پیش نہ کر سکے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعے کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، 3 سوالات آج بھی ہیں، اپنے اندر کو جھانکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم ختم نبوت کے نتیجے میں عائد ہونے والی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟
शर्म से निगाहें झुक जाती होंगी यकीनन। अमल नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी आगे कैसे अदा करेंगे? गौर करना चाहिए। क्या मुंह दिखाएंगे कल अल्लाह के रसूल को हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किताब छोड़ गए हमारे लिए, दीन दे गए हमें और शफाअत की उम्मीद भी दिला गए, और आज उम्मत के पास वक्त नहीं है अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाने का। क्या हम वाक़तन उम्मती हैं? क्या हम वाक़तन मुसलमान हैं? क्या हम ख़त्म नबूवत के नतीजे में आयद होने वाली ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या हम जन्नत की उम्मीद और जहन्नम का खौफ रखते हैं? अल्लाह ताला बार बार ज़िक्र फरमाता है, तो हमें जन्नत की उम्मीद है। दुनिया की 10-20 हज़ार की तनख्वाह का तो बड़ा यकीन होता है, कितनी मेहनत होती है। जन्नत के बारे में कुछ है? जहन्नम से अल्लाह ने बार बार डराया। हमें डर लगता है, चूल्हे की आग से तो हम हाथ बचाते हैं, माचिस की तीली से तो उंगली बचाते हैं, जहन्नम की आग से बचने की फ़िक्र और कोशिश करते हैं कि नहीं? अगला और आखिरी सवाल जायज़े के तौर पर, क्या हम कुरान के इल्म से फैज़ पाने के लिए कोशा रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बसीरतुल कुरान का सिलसिला जारी है और अल्लाह का शुक्र है कि सूरतुन निसा अपने ख़िताम पर है। बिला मुबालगा लाखों अफराद इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ईमेल्स भी अब आ जाती हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस सब के बावजूद बहरहाल कमी तो नहीं आ रही, इजाफ़ा ही होना चाहिए अल्लाह के कलाम से ताल्लुक़ के हवाले से। अल्लाह मुझे और आपको अपने कलाम मुबीन से हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में बिल्कुल आखिर में 2 सवालात हम आपके सामने रखते हैं, एक गुज़िश्ता और एक आज का। गुज़िश्ता सवाल का जवाब, गुज़िश्ता सवाल था, ए इंसानों अपने रब का तक़वा इख्तियार करो जिससे तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। ये बात किस आयत में बयान की गई? सूरत निसा का हवाला दिया गया था। जी मुझे मालूम है, बहुत आसानी से आपको मिल गया होगा, इसलिए ये पहली आयत है, सूरह निसा की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए इंसानों अपने रब से डरो, अल्लाह से, अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह जिससे तुम्हें एक नफ्स वाहिद आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। ये सारे इंसानों के लिए भी पैगाम है ना कुरान का। सारे इंसानों का खालिक एक अल्लाह, सारे इंसानों के पहले वालिद कौन? आदम अलैहिस्सलाम। इस नाते सब यकसा और बराबर हैं, सब के लिए अल्लाह ने अपना तक़वा इख्तियार करने का तकादा किया है। नाज़रीन किराम, दुरुस्त जवाब हुआ सूरत निसा आयत नंबर 1। आज का सवाल नोट कीजिएगा। आज का सवाल, ए इंसानों ही से खिताब, ए इंसानों तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब की तरफ से हक़ ले आए हैं, बस तुम ईमान ले आओ, यही बेहतर है। ए इंसानों तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब की तरफ से हक़ ले आए हैं, बस तुम ईमान ले आओ, यही बेहतर है। ये बात किस आयत में बयान की गई है? सूरत निसा में तलाश कर लीजिएगा। सूरत निसा में इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब मिलेगा। अगले प्रोग्राम में इसका दुरुस्त जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हम सबको, क़ारी साहब को, हमारी वो पूरी टीम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देती, और क्यू टीवी की इंतज़ामिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल